الرحمن جناب صدر سینیٹر سراج الحق صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، اکابر ملت، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، ان کو دہرانا بھی شاید سود مند نہ ہو۔ میں مختصراً چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ 5 فروری کو ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور قاضی حسین احمد صاحب اللہ تعالیٰ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا قوم کو یکجا کرنے کے لیے، اور انہیں ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ میں جو چند منٹ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میری رائے میں کشمیر کے ایشو پر پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کم از کم ہونا تو نہیں چاہیے، اور اظہار یکجہتی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے حالات بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جو نئی صورتحال میں آج آپ کشمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں اب پانی کا عنصر بڑی شدت سے جس کا اس اجلاس میں جس کا ذکر ہوا، پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اتنا نہیں۔ مجھے یاد ہے بحیثیت وزیر خارجہ جب میں وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ کشمیر ہمارے درمیان ایک تنازع ہے، لیکن مجھے آنے والے دنوں میں ہماری جو پانی کی تقسیم ہے وہ ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا تنازع دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میں نے آن ریکارڈ کہا تھا، اور جو ہمارے موجودہ سیکرٹری خارجہ ہیں وہ اس وقت ڈی جی تھے ساؤتھ ایشیا کے، اور وہ منٹس لے رہے تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں اور آپ سب سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اس ہال میں سب متفق ہیں کہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے جس پر ہمیں سوچنا ہوگا اور فی الفور اس پر کوئی ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ مجھے سینیٹر صاحب جہاں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج مسلم لیگ نواز کی عدم موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ حوصلہ شکنی ہے تو کسی حد تک غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ ماضی میں آتے رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات یہ کہ اس سال وہ کیوں نہیں آئے۔ دعوت دی گئی، راجہ ظفر الحق صاحب کی جو ذاتی کمٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں آئے۔ ان کا میری رائے میں ان کا دل چاہتا ہوگا، میری رائے میں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جتنا میں ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں میری رائے میں ان کا یقیناً دل چاہتا ہوگا کہ آج کی نشست میں وہ آئیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں، کیا رکاوٹ تھی جو اس سال سامنے آ گئی جو پچھلے سال نہ تھی؟ اور دوسرا، مجھے بہت ہی تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب جو بہت ہی ایک عمدہ ڈپلومیٹ رہے اور آج ہمارے آزاد کشمیر کے صدر ہیں، میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے جب میں وزیر خارجہ تھا، وہ چائنا میں سفیر تھے، بہت سمجھدار آدمی ہیں، بہت بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی، دونوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، اور کشمیر کے ایشو کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بڑی اچھی وکالت کر سکتے ہیں۔ چینی بھی بڑی اچھی جی، ان کا اور ان کی حکومت کا آج یہاں آزاد کشمیر کی حکومت کا یہاں نہ ہونا، یہ بھی کوئی یہ قابل غور بات ہے۔ اس کو پلیز اس کو ان نوٹس نہ جانے دیجیے۔ یہ بظاہر تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے آپ جو یکجہتی کا میسج دے رہے ہیں، یہ اس یکجہتی کے میسج میں مجھے لگتا ہے کہ ایک سوراخ ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے، کس نے کروایا ہے، وقت بتا دے گا، لیکن
اچھا نہیں ہوا، جو میسج جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا۔ اب اس کانفرنس کی اہمیت میری نظر میں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کو مدنظر رکھیے۔ کشمیر کا مسئلہ اور اس کا تذکرہ پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، کیونکہ ایک نامکمل ایجنڈا چلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں ریکارڈ پر ہیں، اور پاکستان مسلسل اور پاکستان کی مختلف حکومتیں مسلسل ان کا اعادہ کرتی رہی ہیں، ان کی تجدید کرتی رہی ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرتی رہی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ لیکن اب صورتحال کچھ مختلف ہے۔ مختلف یہ ہے کہ ہم نے اس موومنٹ کو، اس کے ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھے، اس پہ تیزی بھی دیکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری حکومتوں نے باوجود کشمیر کاز کو بیک برنر پہ بھی ڈالا۔ اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ بھی ذرا مطالعہ کر لے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا گیا۔ فیکٹرز ہوں گے، انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہوگی، لیکن ڈالا گیا۔ اب جو وانی کی شہادت نے مقبوضہ کشمیر میں ماحول پیدا کیا ہے، اس نے پاکستان کو بالخصوص برس کروں گا ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل میں شاید جکڑا ہوا ہے، ہماری معاشی مشکلات ہیں، ہم اور بہت سی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، ہمارا ایک ٹو فرنٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ آج مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ ہمیں مغربی سرحد کی طرف بھی توجہ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے، بالخصوص نئی نسل نے اور نوجوان نسل نے آپ کو کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا کاز زندہ ہے۔ اور انہوں نے انٹرنیشنل دنیا کو میسج دیا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا نقطہ نظر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے۔ وہ جو ایک الزام لگ گیا تھا، ایک جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن آ رہی تھی اور ایک تشدد کی بات ہو رہی تھی کہ تشدد کے سہارے جو کاز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے واضح میسج دیا ہے کہ تشدد ہمارا راستہ نہیں ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تشدد کا سہارا ہندوستان کی فورسز لے رہی ہیں، اور وہاں کے جو نہتے کشمیری ہیں وہ بڑے پرعزم طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیا میسج ہے جو وہاں کے لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ ہم اپنی حکمت عملی ہم نے تبدیل کر لی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، and that is a qualitative change that I think ہمیں پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل دنیا کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، جو اعتراضات کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا کوالٹیٹیو چینج ہے۔ دوسرا جو کوالٹیٹیو چینج میں دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے، وہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے۔ ہندوستان میں 100 اختلافات ہوں، کشمیر کے مسئلے پہ بالکل متحد ہو جاتے تھے اور یکجا ہو کر، چاہے بی جے پی ہے، چاہے کانگریس ہے، چاہے لیفٹ آف سینٹر پارٹیز ہیں، وہ ایک ہو جاتے تھے۔ لیکن اب دیر از اے نیو تھنکنگ ود ان انڈیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طاقت بہت آزما لی، ہم نے کالے قوانین نافذ کیے، ہم نے جبر و تشدد اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیکھی، لیکن ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی نہیں ہو رہی، یہ تحریک دم نہیں توڑ پا رہی۔ اب سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک سوچ جنم لے رہی ہے کہ شاید ہمیں اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا۔ ہماری پالیسی جو کشمیر کی، ہندوستان کی کشمیر پالیسی ہے، وہ ناکام ہو چکی ہے، وہ کارآمد نہیں رہی،
وہ ریزلٹس ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ ایک نئی انوائرمنٹ ہے جو چینج ہو رہی ہے اور یہ بھی میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک یہ بھی تاثر دیا جاتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تباہتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ سپانسرڈ ہیں فرام اکراس LOC. وہاں سے لوگ آتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، وہ تخریب کاری آ کے کرتے ہیں، گھس بیٹھیے آتے ہیں اور ہمارا امن برباد کرتے ہیں. لیکن آج ایک ریئلائزیشن اب پیدا ہو رہی ہے کہ فورن سپانسرڈ جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ چند پٹاخے چلا سکتی ہیں، دھماکے کر سکتی ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا سکتی. وہ خواتین کو، وہ بچوں کو، وہ سری نگر کے علاوہ جو وہاں کے دیہات ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، وہاں کے لوگوں کو موبلائز وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ خواتین نہیں کر سکتے جب تک ان کی اپنی مرضی اور منشا بھی پہ شامل نہ ہو. اینڈ دیٹ از اے نیو ریئلائزیشن. اور اس ریئلائزیشن کو جب تک آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہم کس چینج انوائرمنٹ کے اندر ہم کشمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ریئلائزیشن کرنی ہے کہ ہم نے سملہ معاہدے کے بعد ایک طے کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں، تنازعات ہیں، ہم نے گفت و شنید سے، دو طرفہ گفت و شنید سے حل کرنے ہیں. لیکن آج دنیا جان رہی ہے کہ ہمارے بائیلیٹرل جو نیگوشیشنز ہیں وہ سٹال ہو چکی ہیں. پاکستان کی کوشش کے باوجود ہندوستان تک سے مس نہیں ہو رہا. ہندوستان ہماری گزارشات کے باوجود میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دے رہا. تو یہ بھی ایک چینج انوائرمنٹ ہے، جبکہ وہ ریکگنائز کرتا ہے انٹرنیشنلی کشمیر کے مسئلے کو، ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کشمیر کو ایک تنازع سمجھتا ہے. اگر تنازع نہ سمجھتا تو کمپوزٹ ڈائلاگ میں کشمیر کا ذکر نہ ہوتا. پرناب مکھرجی کے ساتھ، SM کرشنا کے ساتھ میری نشستیں کشمیر پر نہ ہوتی اگر وہ اس کو متنازع نہ سمجھتا. اب پاکستان نے ایک اور بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے دیکھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایک بیک چینل اسٹیبلش کیا گیا تھا اور کشمیر کے معاملات کو آپ نے بیک چینل کے ذریعے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور ایک تاثر یہ بھی سامنے ابھرا کہ بہت پیش رفت ہوئی. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں دو فریق نہیں ہیں، یہاں تین فریق ہیں، اور سب سے اہم جو فریق ہے وہ کشمیری ہے. اگر بیک چینل پہ ہندوستان اور پاکستان اگر پیش رفت کر بھی دیتے ہیں اور کشمیریوں کی تائید حاصل نہیں ہوتی، دیٹ بیک چینل اور اینی موومنٹ آن دا بیک چینل ول ناٹ ڈیلیور. ایک یہ چیز بھی ہے جو انٹرنیشنلی جو بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیک چینل کو آپ استعمال کیجئے، ان کو اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں تبدیلی آئی ہوئی ہے. جو 9/11 کے بعد ایک دنیا میں ایک تبدیلی آئی، سوچ کی تبدیلی، انوائرمنٹ کی تبدیلی، وہ ابھی تک موجود ہے. افغانستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ابھی تک صورتحال، اور اس کے بعد جو ایک گلوبل انوائرمنٹ تبدیل ہوئی اس کا امپیکٹ ہوا، کشمیر کے کاز پر بھی اس کا امپیکٹ ہوا. اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور ہم کہتے ہیں، جیسے ابھی کسی دوست نے کہا کہ ہمارے جو ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے بہت سے کیپٹلز میں رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو وقت نہیں ملا. کیوں نہیں ملا وقت؟ سوال ہے کیوں نہیں ملا؟ کیا ان کے ریپرزینٹیٹیوز نیو یارک میں نہیں بیٹھے؟ اقوام متحدہ میں نہیں بیٹھے؟ وہ اقوام متحدہ میں موجود ہیں، انہیں تنازع کا علم ہے. لیکن چینج انوائرمنٹ، دیٹ گلوبل چینج انوائرمنٹ نے وقت نہیں دیا آپ کو. جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم نے ایک حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں اس لارجر کینوس کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اس لارجر کینوس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی بات آگے بڑھانی ہے. اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ان ڈاکیومنٹس پر جو ابھی ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے، اخبارات میں تذکرہ ہے کہ 34 برس بعد CIA کے ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. آج دیکھیے
میں نے چند پوائنٹس لکھے ہیں، اب میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ان ڈاکومنٹس میں جو ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ان میں ذکر کیا ہو رہا تھا پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ریجن کے حوالے سے. لیٹ می کوئکلی پوائنٹ آؤٹ. ون، وہاں ذکر ہو رہا ہے، میں 34 سال پہلے ہی بات کر رہا ہوں، فالٹرنگ اکانومی پاکستان کی، مشرقی پاکستان کی علیحدگاہ مارکیٹ میں جانے کے بعد آج بھی بہت بڑا تذکرہ ہے ہماری معیشت کی زبوں حالی کا. وہاں ذکر ہو رہا تھا ہالٹ ان فورن ایڈ، اور آج بھی ذکر ہو رہا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں جتنی آج گری ہے ماضی میں اتنی کبھی گری ہوئی دکھائی نہیں دی. وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ ریجنل اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود افغانستان، آج بھی آپ کے بہت سے الائز کہتے ہیں کہ افغانستان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایک ریجنل اپروچ چاہیے. وہاں ذکر ہو رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کنسرنز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا جا رہا ہے کہ انڈیا مائٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا ٹینشنز along دی افغان پاکستان بارڈر. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں 70s کی، اور آج 2017 میں ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے کہ آج بھی افغانستان اور پاکستان کی صورتحال، جو افغان پاکستان بارڈر کی صورتحال ہے، وہ جو انڈین فٹ پرنٹ ہے ان افغانستان، اس کا امپیکٹ جو ہماری خارجہ پالیسی پر، ہماری سوچ پر اور ہماری اسٹریٹجی پر ہوتا ہے، اس کا آپ ذہن نشین کر لیجئے گا. اس کے بعد India might launch a preemptive strike against Pakistan's nuclear facilities. آج بھی پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس پر بہت سے سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. اس کی انوائرمنٹ کیسی ہے، سیکیورٹی ہے، یہ روگ سٹیٹ تو نہیں بن گئی، یہ غلط ہاتھوں میں تو نہیں آ جائے گا. آج بھی اس پہ لکھے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں. اس کے آگے چلیے، وہ کہتے ہیں انڈین ایفرٹس ٹو انڈرمائن پاکستان اسٹیبلٹی. 34 سال پہلے. آج آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہندوستان پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی آج بھی کوشش کر رہا ہے. آگے چلیے، اس کے بعد آتی ہے بات یو ایس نیول پریزنس ان دی انڈین وارم واٹرز، انڈین اوشن وارم واٹرز. یہ اس وقت بات ہو رہی ہے، آج بھی گوادر کا ذکر ہو رہا ہے، آج بھی چین کے حوالے سے اور آج بھی گوادر پورٹ کے حوالے سے بہت سی تشویش سامنے جنم لے رہی ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قومی قیادت کو اگر آپ ان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، آپ صحیح حکمت عملی نہیں بنا سکیں گے. یہ ہم اپنے اس کمرے میں بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل، آپ کہتے ہیں ڈپلومیسی، آپ کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں انگیجمنٹ کیجئے، دارالخلافوں سے رجوع کیجئے. دارالخلافوں سے رجوع کرنا ہے تو اس انوائرمنٹ کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے انڈین ڈیزائر فار ریجنل پری ایمننس، ہیجمنی جو پاکستان کو تھریٹ کرتی ہے. آپ تب کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں. اور اس کے آگے میں عرض کرنا چاہوں گا انڈین کنسرنز اباؤٹ پاکستانز کلوزنس ٹو چائنا. اور آج بہت بڑا موضوع جو ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی وہ سی پیک ہے، وہ اکنامک کوریڈور ہے. تو آپ اس کو بھی اس کا موازنہ کر لیجئے. اور آخری پوائنٹ ہے کہ پاکستان افغانستان کے کرائسس کو استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف، یعنی کہ ہندوستان اپنے آپ کو اپنا اسلحے کی خرید کے لیے کہتا ہے ہمیں F-16 دے دو، ہم نے دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنا ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 34 سال پہلے جو انٹرنیشنل گفتگو ہو رہی تھی، آج 2017 جس کو آپ کشمیر کی یکجہتی کا سال کہہ رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پڑھے لکھے دانشور حضرات بیٹھے ہیں، کیا فرق ہے؟ اور اس کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا اگر آپ نے ایک مؤثر، فعال اور قابل عمل کشمیر کی پالیسی مرتب کرنی ہے. شکریہ جناب والا.